اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بینگ اے فیمیل اس سوسائٹی کے اندر کون سے پرابلمس ہیں جو آپ نے فیس کیے اسپیسیفکلی اپنی لائف کے اندر؟ اچھا، سب سے بڑا پرابلم جو میری لائف کے اندر تھا وہ میرا میرٹل اسٹیٹس ہے. ٹھیک ہے، اسٹل آپ کہنے کہ 2000 اس میں نے 10 میں جب اسٹارٹ کیا جرنی، اینڈ اس کے بعد 14 میں میری شادی ہوئی. اور اس کے بعد جو تھا ایک آپ کے میرے لیے تو وہ نائٹ میئر ہے ایک طرح سے، کہ اس میں ایک دن بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ پیسفلی آپ مائنڈ پہ رہیں اور اپنا اس فیز کو انجوائے کریں. بیکاز جتنی بار بھی میں نے جاب اسکپ کیا ڈیو ٹو سم ریزنس، ڈومیسٹک ایشوز بہت زیادہ تھے، تو اتنا اسٹریس تو آپ کا باہر کا ایز این انٹرپریور نہیں تھا، ایز این ایجوکیٹر نہیں تھا، ایز اے جرنلسٹک نہیں تھا، جتنا پریشر میرے گھر پہ تھا. ظاہر ہے کوئی لڑکی ایسا نہیں چاہتی کہ اس کا گھر ختم ہو جائے، برباد ہو جائے. تو 2000 آپ کے 14 سے لے کے ایک اب تک 2023 آج کے دن تک I just faced too many challenges. اور اب being a single mother from now، تو اس میں یہ بھی ایک آپ کہتے ہیں نا کہ جب یہ جو ہماری سوسائٹی ہے جب ہم جس میں سروائیو کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ایک اس کو ٹیبو ٹاپک سمجھا جاتا ہے کہ اس پہ کوئی ڈسکس نہیں کیا جاتا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت اسٹیپ لیتی ہے یا کوئی آواز اٹھاتی ہے تو مسٹ بی اے رانگ پرسن. اس میں ضرور اسی نے کچھ کہا ہوگا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا آئی ایم ویری آؤٹ اسپوکن، کہ اس میں جب جو بندہ بات کر رہا ہے ظاہر ہے وہ اپنے رائٹس کے بارے میں بات کرے گا، وہ باغی بھی کہلائے گا، بدتمیز بھی کہلائے گا. تو یہ چیزیں مجھے ورڈز آپ کے انوائرمنٹ سے بھی آپ کو سننے کو وائبس مل رہی ہوتی ہیں نا. تو جتنا یہ میں نے سفر کیا، بیکاز کوئی بھی مدر مطلب بینگ اے مدر، میں جب فرسٹ ٹائم پریگننٹ ہوئی تھی تو اس میں بھی کافی سارے ایشو تھے. میرا جو یہ پریگنینسی میری کافی کرٹیکل تھی، جس میں میرے ہسبینڈ نے ٹوٹل ابینڈن کر دیا تھا. ہی بلاک مائی سیل فون، انہوں نے بالکل سیمز آف کر دی. اور اس وقت جو میرے فادر تھے وہ مطلب حیات تھے اور کافی زیادہ بیمار تھے اس میں. تو مطلب یہ سینیریو شروع سے چل رہا ہے، اس میں 3 سال 4 سال اور ہر 6 months کے بعد، بیکاز ہی کانٹ افورڈ مائی ایکسپینسز. تو اس کی وجہ سے، اور اس چیز میں جب میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایجوکیٹر بھی تھی، جرنلزم بھی کر رہی تھی، ڈفرینٹ میگزین میں لکھتی بھی تھی، تو آئی کین جسٹ ارن بائی مائی سیلف، آئی کین مینیج. اس وقت بھی مینیج کر رہی تھی، الحمدللہ آج بھی میں مینیج کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے میری فیملی کی طرف سے بہت فائنینشیل سپورٹ ہے. مجھے اپنا گھر ملا ہوا تھا، بٹ وہی بات ہے نا کہ آپ ایگو کا لے کے مسئلہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس میں پھر ظاہر ہے 3 مہینے کبھی ماں کی طرف رہ جانا، اور اس کے بعد لڑائیاں کر کے وہ آپ کر جائیں، اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو جائیں. اور پوری پریگنینسی میں خیر انہوں نے نہیں پوچھا، کچھ بھی نہیں تھا. اینڈ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ جب ان کو مطلب منتھس رہ گئے تھے ڈلیوری میں، تو ہی کم بیک. اور پھر ہم نے تب بھی یہ کہا کہ میری فیملی نے کہا کہ چلو اب ہو سکتا ہے بچہ ہو گیا تو حالات بہتر ہو جائیں گے. بٹ کیا تھا وہ 2 months، اس کے بعد 3 months انہوں نے کہا کہ بچہ ہو گیا، ٹھیک ہے ہم ایکسپینسز دیتے ہیں. یہ وہ کرنے کے بعد، کیونکہ پریگنینسی کے سارے ایکسپینسز بھی وہ میرے اپنے تھے، وہ کوئی ان کا ایک پینی بھی نہیں لگا ہوا تھا، اور نہ میں نے ڈیمانڈ کیا تھا اس چیز کے اوپر. میری فیملی مجھے سپورٹ کر رہی تھی، اور کچھ میرا اپنا بھی تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ 3 months کے بعد پھر بھاگ گئے. آفٹر 3 years ہی کم بیک اگین. پھر آپ کو پتا ہے جب ایک مینٹلی آپ نے جاب چھوڑا ہو اپنی اس میرٹل لائف کو بچانے کے لیے، اگین آپ اس کو کم بیک کریں اور جوائن کریں، پھر اگین سے آپ نوکری کے پیچھے. لیکن مجھے سوسائٹی کی طرف سے اتنا ویلکم بیک تھا، میں نے جس کے ساتھ کام کیا میری ایک ریپیوٹ تھی، آج بھی الحمدللہ دے ویلکم بیک. بالکل ایسا ہی ہے. آپ اس کو اگر سمرائز کر سکیں کہ اب یہ جو پروسیس ہے کہاں تک پہنچا؟ ابھی جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ اب مطلب 3 سال کے بعد آپ آتے ہیں تو 6 to 7 months میں پھر دوبارہ جوائن میں گئی ہوں. میں نے ساری چیزیں اس پہ کی ہیں. میں نے جاب تک میں بہت اچھے پیکج پہ کام کر رہی تھی. یہ نہیں کہ مطلب اس پہ کریں پھر آپ کہیں کہ اب رات ہو گئی، شام ہو گئی، اور 6 بجے تک وہ ایک پریشر مینٹلی آپ کو دیں. تو پیس آف مائنڈ تو ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے. تو اس کو یہ کرنے کے بعد میں نے وہ جاب بھی چھوڑی. 6 months کے بعد اگین وہ ایشوز کہ میں افورڈ نہیں کر سکتے، یہ ایکسپینسز کا ایشو ہے، اور پھر وہ عدالتوں تک کیس، اور آج تک وہ میں اس چیز کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. میں نے بہت ایک ٹربل میں آ کے ڈیسیجن لیا. میں نے شہر چھوڑا کیونکہ سرگودا میں وزز میں رہ رہی تھی، اور میں نے وہ شہر اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ ایک آپ کا ایسا مائنر جو بچہ باپ کے ساتھ رہا ہی نہیں ایک لمحہ بھی. آپ کہیں کہ میں جب 6 ماہ بھی جو میں نے گزارے ہیں وہ میں شام میں گھر جاتی تھی اور 5 بجے، اور اس کے بعد وہ رات کا وقت ہوتا تھا، اس میں کبھی بچہ کھیلتا تھا کبھی سوتا تھا، اور باپ کے ساتھ نہیں رہا، اس کو وہاں کے ٹریڈیشنس کا نہیں پتہ. اور وہ میرے ماحول میں میری ماں نے بہت سپورٹ کیا. میری ماما نانی ہی کالڈ ہر، تو وہ ان کو بلاتا ہے، انہوں نے سارا سنبھالا ہے. اور پھر بھائی کے ساتھ وہ بہت زیادہ اٹیچ ہے. اب جو سینیریو ہے ڈیورنگ ویکیشنز، مجھے اتنا زیادہ پرابلم تھا
کہ میرے جو ہسبینڈ ہے از اے گورنمنٹ آفیسر اور اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. جو میرے جیٹ ہیں ملک حبیب اللہ اعوان, وہ بھی 97ویں گریڈ میں ہیں, یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ہیں, اور جو اسد اللہ ہیں وہ چائلڈ پروٹیکشن میں ہیں. تو انہوں نے اپنے جو ہے ایک کہتے ہیں نا اپروچ کر لینا, اپروچز کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے ڈیورنگ ویکیشن, جو کہ کیس عدالت میں آلریڈی تھا اور اس میں کچھ چیز ایسی نہیں ہو سکتی تھی, انہوں نے انلیگل ایکشن لیتے ہوئے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے, بیورو پروٹیکشن کے حوالے سے انہوں نے وہاں سے فورسز لیں, اور پھر میرے گھر پہ رات کو کبھی 9 بجے آ رہے ہیں, رات 12 بجے گاڑیاں بھیج رہے ہیں. اینڈ اٹس ٹو, مطلب ایک میں ماں اکیلی بچے کے ساتھ گھر پہ ہوں, اور وہ میں کیسے ہم اس چیز کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے بہت ہی ڈیٹیل کے اندر اپنے تمام تر ایشو کو یہاں پہ ڈسکس کیا, اور بڑے زبردست انداز میں آپ نے بتایا کہ آپ کن طرح کی کیفیات سے ابھی گزرتی دکھائی دیتی ہیں.